السلام علیکم ناظرین، آج ہم تین ایشوز پر بات کریں گے۔ امریکہ اور یوکرین کے صدر کے درمیان جھگڑا کس بات کا؟ نیب اور بحریہ ٹاؤن کے متاثرین ملک ریاض کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ عمران خان کا ٹرمپ سے مداخلت کا مطالبہ۔ ناظرین، یہ ہیں ہماری آج کی ہیڈ لائنز۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل رات جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک ہی خبر ڈسکس ہوتی رہی، اور وہ تھا جو ٹاکرا ہوا، جو لڑائی ہوئی، جو ہارٹ ایکسچینجز ہوئے اوول آفس میں، جو کہ امریکی صدر کا دفتر ہے۔ اور ادھر کیا ہوا؟ ادھر امریکی صدر ٹرمپ اور اس کا جو نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، ان کی جو یوکرین کے صدر ہیں ویلنسکی، ان کے ساتھ جو منہ ماری ہوئی، وہ جو ہے وہ ہر طرف موضوع بحث ہے، اور وہ امریکہ کے لیے بہت ہی امپارٹنٹ ہے۔ وہ اس لحاظ سے امپارٹنٹ ہے کہ بہت سارے امریکی وہ اپنے صدر کی بجائے وہ یوکرین کے صدر کے ساتھ، ان کے جذبات یوکرین کے صدر کے ساتھ تھے۔ اب لڑائی کس بات پر ہوئی؟ یہ لڑائی پہ ہم جو ہے ان کے وجوہات پر بعد میں آتے ہیں، پہلے ہم لڑائی کی بات کر لیتے ہیں۔ امریکی صدر نے یوکرین کے صدر کو ادھر اپنے دفتر میں بلایا ہوا تھا۔ اس ٹائم وہ پوری دنیا سے مختلف ہیڈ آف دی گورنمنٹس کو اپنے ادھر امریکہ میں بلا رہا ہوتا ہے، اور جو ان سے مختلف اپنے جو خواہشات ہیں اور اپنی جو ڈکٹیشنز ہیں وہ ان کو دے رہا ہوتا ہے۔ تو یوکرین کے صدر کو بھی بلایا ہوا تھا۔ یوکرین کے صدر کو بلایا ہوا تھا جی کہ ہمارے ساتھ منرلز کی ڈیل کریں۔ یوکرین میں بڑی قیمتی قسم کی معدنیات ہیں، اور ان کی کھدائی وہ امریکہ کر سکتا ہے۔ اب جو ہے ابھی وہ حالت جنگ میں ہے یوکرین، اور امریکی صدر جو کہ اس ٹائم پوری دنیا میں ایک اپنی نوسر بازی کی وجہ سے مشہور بھی ہیں، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اس بات پہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے تھے جی کہ وہ ہی از اے پیس میکر، اور وہ ہر طرف لڑائی ختم کر دے گا۔ جیسے اس نے غزہ میں لڑائی ختم کر کے غزہ والے لوگوں کو پریشان کیا، اسی طرح وہ جو یوکرین اور روس کی لڑائی ہے اس کو ختم کرتے ہوئے یوکرین کو اس نے اس میں فریق ہی نہیں بنایا۔ اور اس کے نتیجے میں یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں جو ہے نا وہ پیسے دو، پیسے نکالو۔ وہ کس چیز کے پیسے نکالو؟ کہ ہم نے جو پہلے امریکی آپ کو مدد کر چکے ہیں اس کے لیے پیسے دیں۔ تو لہٰذا اس کام کے لیے بلایا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم آپ کو اپنی معدنیات تک رسائی دیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی گارنٹی کون دے گا؟ آپ جس پیس کی بات کر رہے ہیں اس میں ہم سے مشورہ بھی نہیں لے رہے، اور رشیا پہ آپ کس طرح ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے گارنٹور بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے؟ تو معاملہ اس طرح سے تھا۔ تو جو یوکرین کا صدر ہے وہ بڑا اپسیٹ حالت میں ادھر پہنچا۔ ایک تو پہلے جو ادھر ایک کوئی جرنلسٹ تھا، کوئی ٹرمپ کا حمایتی، اس نے پہلے اس کو ریڈیکیول کیا، جو زیلنسکی کو۔ اس نے کہا کیڑے منہ چک کے کیڑے کپڑے پا کے آ جانا ہی تھے، آپ امریکی صدر کے پاس آئے ہو، اتنے بڑے دفتر میں آئے ہوئے ہو، تو آپ نے اپنا لباس دیکھا کہ کون سا؟ اس نے کہا کہ میں اس ٹائم حالت جنگ میں ہوں، اور یہ میرا جنگی لباس ہے۔ اگر جب ہم اس سے نکل گئے، ہمارے ہاں امن ہوگا، تو اس کے بعد میں اچھا سوٹ پہننے کی کوشش کروں گا، جس طرح تم نے پہنا ہوا ہے اس طرح پہننے کی کوشش کروں گا۔ اس پر بھی جو جے ڈی وینس ہے، جو امریکی صدر ہے، وہ ساتھ بیٹھا ہوا ہنس رہا تھا۔ پھر یہ ہے کہ اس کو لیکچر دینا شروع ہو گئے۔ ادھر یہ ٹریڈیشن یہ ہے امریکہ کی کہ جب ان کے پاس کو ہیڈ آف دی گورنمنٹ آتا ہے تو پہلے بات چیت شروع کرنے سے پہلے میڈیا کو پہلے بلا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ بات چیت شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے جب اس پر بات شروع کی تو میڈیا کے سامنے ہی جو جے ڈی وینس نے اس کو لیکچر دینے کی کوشش کی جی کہ ہم جو ہے بڑا ڈپلومیسی میں انگیج ہو رہے ہیں، اور روس کے ساتھ جو امریکی صدر ہیں وہ جو ہے ایک ڈپلومیٹکلی یہ معاملات حل کرانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس پہ وہ جو زیلنسکی بول پڑا، اس نے کہا کہ کون سی ڈپلومیسی، کون سا یعنی کہ ادھر کون سی وہ کون سی باتیں مانتا ہے، یا پہلے جو ماضی میں وہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کر چکا ہے وہ اس نے نہیں مانی۔ 2014 میں بھی اس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا، جو علاقے تھے وہ اس نے نہیں چھوڑے، تو اس کے بعد بھی وہ نہیں چھوڑ رہا۔ آپ کس ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں؟ ادھر سے ان کی لڑائی بڑھ گئی۔ اس نے کہا جے ڈی وینس کو کہ آپ دیکھو کہ آپ جو ہے یعنی کہ آپ کو آپ کے تینوں طرف آپ کے سمندر ہے، یعنی کہ اور آپ کو کوئی اس طرح کا کوئی دشمن نہیں ملا، اگر نہیں تو آپ کو ہیٹ فیل ہوتی ہے۔ اس پہ جو ہے صدر ٹرمپ جو ہے وہ بھی درمیان میں گھس گیا کہ ہمیں لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی بات کرو، تمہارے پاس کوئی تم ویک پوزیشن پر ہو، یعنی کہ اس کو آگے سے مزید انہوں نے ریڈیکیول کیا۔ اور جو جے ڈی وینس ہے اس نے کہا کہ آپ نے ادھر دیکھا، اپنی فوج کی حالت دیکھی، اور اس نے کہا کہ تم گئے ہوئے ہو ادھر۔ زیلنسکی نے کہا، اس نے کہا کہ تم امریکہ کبھی ایک دفعہ بھی گئے ہو یوکرین میں کہ تمہیں حالات کا پتہ ہے؟
اب جو ہے میرے خیال اس کام کے لیے جے ڈی وینس تیار نہیں تھا. اس نے کہا میں نے گیا نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں نے جو ہے نا مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ ادھر کیا حالات ہیں، باقی جو لوگ ہیں تم ان کو پراپیگنڈا ٹور پہ لے کر جاتے ہو. تو یہ لڑائی بڑھتی گئی. تو فائنلی کیا ہوا کہ جو ان کے درمیان منرلز کے معاملے پہ ڈیل ہونی تھی وہ بھی سائن نہیں ہوئی، اور زیلنسکی کو ادھر سے بھیج دیا گیا. زیلنسکی جو ہے یعنی کہ اب یہ ہے کہ اوورال وہ پوری دنیا میں ایک خیر پہلے بھی یعنی کہ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ وہ یوکرین کا صدر ہے، لیکن اس کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی کہ وہ پہلا صدر ہے کہ جس نے جا کے تو ٹرمپ کو کنفرنٹ کیا. نہیں تو سارے جاتے ہیں اور وہ اپنے طریقے سے کوئی نہ کوئی ایک اس کی خوشنودی کا سامان، کوئی الفاظ لے کر جاتے ہیں کہ جس سے ٹرمپ خوش ہو جائے اور ہم اس کی شر سے بچ کر ادھر سے نکل آئیں. پہلے برطانیہ کا صدر وزیر اعظم ہو کے آیا، فرانس کا صدر ہو کے آیا، مودی وغیرہ جو ہیں یہ بھی ہو کے آئے. باقی جاپان کا صدر جو ہے وہ بھی کوئی انویسٹمنٹ کا لارا لگا کے آ گیا کہ ہم اتنی انویسٹمنٹ $1 ٹریلین کی کریں گے. اور بھی کئی لوگ آئے کئی گئے. اور اب یہ ہے کہ جس نے کو پہلی دفعہ کنفرنٹ کیا وہ یوکرین کا صدر ہے. اب وہ کیا یہ کنفرنٹیشن افورڈ کر سکتا ہے؟ انفارچونیٹلی نہیں کر سکتا. اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں یعنی کہ بات کرنا، آگے لڑائی کا آغاز کرنا آسان ہوتا ہے. آپ اصل میں جو لوگ کی لڑائی اس لیے نہیں کرتے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. یعنی اب جو ہے یوکرین کا صدر کیوں نہیں افورڈ کر سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم جو اس کو سب سے زیادہ سپورٹ آ رہی ہے رشیا کے خلاف وہ امریکہ سے آ رہی ہے، اور دوسرے نمبر پہ یورپین یونین سے آ رہی ہے. یورپین یونین اگر امریکہ بائیکاٹ کر دیتا ہے تو یورپین یونین کے پاس اگر کوئی پیسے بھی ہوں تو جو دفاعی سامان ہے وہ اس کو امریکہ سے لینا پڑتا ہے. تو لہٰذا اس کے لیے بڑی کروشل ہے امریکن سپورٹ، بڑی کروشل ہے. اور اسی وجہ سے جو ٹرمپ ہے وہ اس کو ایک جو ہے نا ریڈیکیول بھی کر رہا تھا، اس کو ڈیمونائز کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اب یہ ہے کہ اس کے بعد جا کے اس نے آگے فاکس نیوز پر بھی انٹرویو دیا. اس نے کہا جی کہ وہ بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو دونوں کے تعلقات ہیں ان سے زیادہ اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ دو ملکوں کے درمیان اور دو ملکوں کے لوگوں کے درمیان تعلقات. جو امریکن عوام ہے وہ جو ٹرمپ کے حمایتی ہیں وہ تو کئی رشیا کے بھی سپورٹر ہیں، لیکن جو زیادہ تر ہیں وہ رشیا کے مخالف ہیں. اب یہ ہے کہ ان کے درمیان لڑائی کا وجہ کیا ہے، یعنی کہ ان کی کوئی آپس میں تلہی کی کوئی ماضی کی بھی داستانیں ہیں. مثلاً یہ ہے کہ جو جب صدر ٹرمپ پہلی دفعہ صدر بنے اور اس کے بعد کوئی 2019 کی بات ہے، وہ چاہ رہا تھا کہ امریکی جو صدر بعد میں بنے بائیڈن کا بیٹا ہنٹر، اس کا کوئی ادھر کوئی اس نے کوئی ڈیل کی تھی یوکرین میں. تو اس نے کہا کہ جو زیلنسکی ہے یہ کہے کہ بھئی انہوں نے کوئی کک بیکس لیے تھے تاکہ وہ اس پر کوئی کیس بنا سکے جو بائیڈن کے خلاف، بائیڈن کے بیٹے کے خلاف، اس سے جو بائیڈن کی کوئی ایک سیاسی طور پہ نقصان ہوگا، لیکن اس نے کیس نہیں بنایا. دوسرا پھر یہ ہے کہ ان کو یہ بھی غصہ ہے کہ جب الیکشن کیمپین چل رہی تھی تو وہ ادھر کملا ہارس کو بھی ملنے گیا تھا، پینسلوینیا میں تھی وہ. لیکن یہ ہے کہ وہ کہتا ہے، زیلنسکی کہتا ہے میں تو دونوں کو ملنے گیا تھا، میں تو آپ کے پاس بھی آیا تھا. پھر تیسرا یہ ہے کہ وہ اس کو ڈکٹیٹر کہتا ہے زیلنسکی کو. اب زیلنسکی نے آگے سے جواب بھی دیا ہے تو ٹرمپ جو ہے وہ اس چیز پہ مائنڈ کرتا ہے. اور پھر چوتھا یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ جس انداز میں رشیا کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا ہے، زیلنسکی کا اپنا ملک ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی اس کو آپ یہ ایک بزنس ڈیل نہ سمجھیں. ہمارے لوگ ہیں، ہماری عوام ہیں، انہوں نے ہمارے گھر تباہ کیے ہیں، ہمارے لوگ مارے ہیں، ہمارے کئی جو پریزنرز ہیں یعنی کہ ان کے ساتھ انہوں نے بروٹلی ٹارچر کیا، ہمارے بچے مارے گئے ہیں. یعنی کہ آپ اس کو ایک آسان ڈیل سمجھتے ہیں یعنی کہ. اور پھر یہ ہے کہ ہمیں کوئی سیکیورٹی گارنٹی نہیں ہے. تو اس ایشو پہ اوورال پوری دنیا ڈیوائیڈڈ ہے، اور خاص طور پہ جو امریکی بلاک ہے وہ پوری طرح ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، بلکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. جب یہ ساری ان کے درمیان کلیشز ہوئے اور اس کے بعد یورپین یونین میں جتنے بھی ممالک ہیں ان میں سے اکثریت آپ سمجھیں کہ جیسے کہ 99% جو ممالک ہیں یعنی کہ ان کے جو ہیڈ آف دی گورنمنٹس ہیں انہوں نے زیلنسکی کی حق میں ٹویٹس کیے. زیلنسکی نے ان کو ایک ایک کر کے جواب دیا. آسٹریلیا والوں نے بھی اس کے حق میں ٹویٹ کیے، اور ایون امریکہ کے اندر بھی جو ڈیموکریٹس ہیں اور جو اس کی ٹرمپ انتظامیہ جو ماضی میں جو اس کے ساتھ لوگ کام کر رہے تھے انہوں نے بھی ٹرمپ کی مخالفت کی. اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹرمپ نے کہا جی کہ تم ہمارا شکریہ ادا نہیں کرتے، یا وینس بھی یہ کہہ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ کس بات کا وہ شکریہ ادا کریں؟ پہلے نمبر پہ تو اس نے شکریہ ادا کیا بھی ہے امریکن سپورٹ کا، اور کس بات پہ شکریہ ادا کرے کہ آپ نے رشیا کے ساتھ مذاکرات شروع کیے ہیں تو ان کو درمیان میں انوالو نہیں کیا.
یا یہ ہے کہ آپ ان سے منرل ڈیل کر رہے ہیں زبردستی گن پوائنٹ پر اور اس کے سیکیورٹی گارنٹی کو ایڈریس نہیں کرنے کی کوشش کر رہے، یا کہ تم نے اس کو ڈکٹیٹر کہا ہے تو وہ یعنی کہ اس پہ شکریہ ادا کرے، یا پھر یہ ہے کہ آپ نے یو این سے ایک قرارداد پاس کروائی ہے، یو این سیکیورٹی کونسل سے، تو اس میں آپ نے رشیا کی یوکرین کی بجائے رشیا کا ساتھ دیا، تو اس پہ شکریہ ادا کریں. تو اوورال کافی ٹینشن ہے. ناظرین میں یہ باتیں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں، اس میں ہمارے لیے بھی بڑا سبق ہے. بہت سارے لوگ ان باتوں میں آئے ہوئے تھے جی کہ ٹرمپ جو ہے نا، ٹرمپ جو ہے وہ آ کے تھے جی وہ جی دنیا واسطے جی جو بھی ہے جی وہ اپنے ملک واسطے چنگا ہے، اپنے ملک واسطے وہ کٹا دا سا چنگا ہے، اپنا ملک تباہ کر رہا ہے. کدھر ایک چودھری ملک تھا اس کو وہ بالکل کمی کمین بنا رہا ہے، یعنی کہ اس کو ایک عام ملک کی طرح بنا رہا ہے. تو اوورال میں اکثر ویسے سوچتا تھا کہ یہ امریکہ کے زوال کا کیا سبب بنے گا. امریکہ میں بہت ساری خوبیاں ہیں، یعنی کہ آپ ان کی حکومت کو چھوڑیں، اوورال جو ادھر کی ایجادات ہیں، جو ادھر کی سافٹ پاور ہے، ایجوکیشن ہے، کلچر ہے، اوورال امریکہ میں بڑی ایک بہت وائبرنٹ قسم کی ایک نیشن تھی. لیکن یہ ہے کہ ان کو ٹرمپ جیسے لوگ تباہ کرنے جا رہے ہیں. تو ناظرین اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ یہ جو پاپولسٹ لیڈرز ہوتے ہیں ان سے کیوں بچنا ضروری ہے. یہ ان کی باتیں اوورال بڑی اچھی لگتی ہیں، یہ بڑے اچھے سیلز مین ہوتے ہیں، لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ کھیلتے ہیں. لیکن اوورال اگر اس طرح کا کوئی کیپٹن ہو اور آپ اس جہاز میں بیٹھے ہوں تو آپ پھر آتے جاتے آیت الکرسی پڑھتے جاتے ہیں کہ اللہ خیر نہ لے، ایک دفعہ اتر جائیے دوبارہ، یعنی کہ ساڑی ماں دی توبہ کہ اسی دوبارہ جہاز چ بویے. یہ اتنے خطرناک کیپٹن ہوتے ہیں. اب امریکہ کو اسی طرح کا کیپٹن ملا ہوا ہے. جو بھی یعنی کہ ورلڈ وار 2 کے بعد جو بھی ارینجمنٹ تھے وہ سارے ارینجمنٹ یہ بریک کر رہا ہے. یعنی یورپین یونین اوورال جو یہ جو ایک ٹرانس اٹلانٹک جو الائنس تھا وہ ختم ہونے جا رہا ہے. رشیا کے ساتھ امریکہ کی پالیسی اس کو ہمیشہ دشمن سمجھتے تھے، یہ ان کو دوست بنا رہا ہے اور اپنے دوستوں کو ساتھ کو دشمن بنا رہا ہے. تو اوورال یہ ہے کہ جو ایک یونیپولر ورلڈ سے اب ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہی ہے. اب انفارچونیٹلی جو آگے امریکہ کے مخالف یا اس کی جگہ لینے والے ہیں وہ بھی کوئی اتنے جمہوری لوگ نہیں ہیں. تو لیٹ سی، یعنی کہ خیر انٹرسٹنگ ٹائمز. ہاں یہ ضرور ہے کہ اوورال اس میں پاکستان کے لیے کافی اپرچونیٹیز نکل رہی ہیں. ہم جو ہے کرائسس میں یعنی کہ بینیفٹ لیتے ہیں یا اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری دہاڑی کسی نہ کسی سائڈ پر لگ جائے گی. تو ناظرین اب نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے ہے. نیب جو ہے یعنی کہ وہ آپ کو آئیڈیا کہ اس ٹائم ملک ریاض کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور ملک ریاض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی کسی قسم کی بلیک میلنگ کے ذریعے آپ دبا نہیں سکتے میرے سے، یعنی کہ گواہی نہیں دلوا سکتے عمران خان کے خلاف، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. تو نیب نے آج کل ایک نیا کام شروع کیا. انہوں نے کبھی جو بحریہ ٹاؤن کے متاثرین ہیں ان پر کبھی فوکس نہیں کیا تھا، ان کے مسائل کو کبھی ازالہ نہیں کیا تھا. اب جو ہے وہ ان کے بہت بڑے لمبردار بن گئے ہیں اور انہوں نے کراچی سے کام کا آغاز کر دیا ہے. کراچی میں انہوں نے نیب کے بحریہ کے دفتر میں بیٹھ رہے ہیں، اور آج انہوں نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ اگر کسی کو بحریہ ٹاؤن سے مسئلہ ہے، ان کے پلاٹوں کے ایشوز ہیں، جو بھی متاثرین ہیں وہ سارے شکایات ہمارے پاس درج کرائیں. ہم ادھر 4 بجے سے لے کے 5:30 بجے تک ادھر بیٹھیں گے، ادھر جو بحریہ ٹاؤن کراچی کے آفس میں. اور تو لہٰذا کوئی بھی کسی کا مسئلہ ہو تو وہ جائیں. میرے خیال ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اسی طرح لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں جب کوئی کانفلکٹ چل رہے ہوتے ہیں دو بڑوں کے درمیان، تو جو کمزور لوگ ہیں ان کو بھی کوئی فائدہ ہو جاتا ہے. اگر ایک طاقتور جو ہے وہ دوسرے کو دبانا چاہ رہا ہے تو وہ کمزوروں کو اپنی طاقت بناتا ہے. تو اس کیس میں بھی یہ ہے کہ وہ جو بحریہ کے متاثرین ہیں ان کے کمپلینٹس پر ایکشن لیتے ہوئے وہ بحریہ کے لیے مزید مسائل پیدا کرتے جا رہے ہیں. اور یہ جو ملک ریاض کے لیے ایک بہت ہی ایک خطرے کی گھنٹی ہے. لگتا ایسے ہے کہ جیسے ان کی جو امپائر ہے اس کو وہ بالکل ڈیمالش کرنے جا رہے ہیں. کیا وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یہ وقت بتائے گا. آبویسلی بہت بڑی امپائر ہے، اس کا کیا ارینجمنٹ ہوگا وی ڈونٹ نو. باقی یہ ہے کہ ملک ریاض جس طرح کنفرنٹ کر رہے ہیں ان کا یہ خیال تھا، جیسے بہت سارے عمران خان کے جو ساتھیوں کا خیال تھا کہ انقلاب آنے والا ہے تو لہٰذا ہمیں کوئی اور دیر جو ہے اپنے مصائب برداشت کرنے چاہیے. لیکن لگتا ہے کہ انقلاب جو ہے نا وہ ملتوی ہو گیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے آنے والے دنوں میں بہت ساری پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اب جو ہے ہم عمران خان کی طرف آ جاتے ہیں. عمران خان جو ہیں یعنی کہ ان کو کافی دن ہو گئے تھے، انہوں نے ان کی طرف سے ایک پھر آرٹیکل چھپا ہے اور وہ ٹائم میگزین میں چھپا ہے. بائی دا وے اگلے دن ادھر سپریم کورٹ میں بھی بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا جی کہ ادھر جو ہے نا اتنی سختی ہے کہ اندر جو ہے نا ایک کاغذ نہیں جانے دیتے. تو پھر ادھر جو ہے سپریم کورٹ کے جج نے پوچھا، اس نے کہا جی آئے دن جو عمران خان کو اوپن لیٹر لکھ رہا ہوتا ہے، کبھی کلوز لیٹر لکھ رہا ہوتا ہے، کبھی آرٹیکل لکھ رہا ہوتا ہے، وہ کاغذ کدھر سے آتے ہیں.
تو یہ واقعی ایک سوال ہے، اس کا ان کے وکیل نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن یہ ہے کہ آج ان کا ٹائم میگزین امریکہ میں ایک آرٹیکل چھپا ہے جس میں انہوں نے اوور آل پاکستان کے حالات بیان کیے ہیں۔ انہوں نے اپنا ذکر کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ میرے سے زیادہ یہ ہے کہ پاکستان کی یہ صورتحال ہے، پکڑ دکڑ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جو ٹرمپ انتظامیہ اس کو کہا جی کہ آپ کی جو کمٹمنٹ ہے ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی کے ساتھ، امید ہے کہ آپ اس پر کوئی کام کریں گے، مطلب یہ ہے کہ ہمارے کام میں مداخلت کریں گے اور ہم جو ادھر کی گورنمنٹ ہے اس پر پریشر ڈالیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ عاصم منیر جو ہیں آرمی چیف، ان کو اپنے کانسٹیٹیوشنل رول تک محدود کرنے کے لیے، یعنی کہ ان کو ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے، ناظرین کافی دیر سے یہ بات چل رہی تھی، آپ کے نالج میں ہے کہ جو کافی دیر سے یہ بات چل رہی تھی کہ انہوں نے ایک عمران خان جو ہیں وہ کہتے تھے کہ جو ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، اس ڈیل کا انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے۔ انہوں نے بولا ہے کہ یعنی کہ جب یہ مذاکرات چل رہے تھے پچھلے دنوں، تو اس ٹائم ان کو آفر کی گئی کہ ہم آپ کو بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ گھر سے جو جیل ہے ادھر سے ہاؤس ریسٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں ایز اے پولیٹیکل کنسیشن، اور میں نے لینے سے انکار کر دیا۔ میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے نا ایک قید تنہائی میں رکھا گیا، اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت یہ کرنے کو تیار ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا کیس ویک کر رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ ہے کہ باہر کا کوئی بندہ یہی کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ کے کوئی لیگل ایشوز ہیں تو پھر اس میں کیا ریلیف مل سکتا ہے، اب ان کی رہائی کے لیے تو ٹرمپ کچھ کر نہیں سکتا، بلکہ یہ ہے کہ جو معاملات آگے پی ٹی آئی کو امیدیں لگی ہوئی تھیں وہ ساری امیدیں دم توڑ گئی ہیں۔ ان کی جو امیدوں کا مرکز تھا جو ریچرڈ گرنیل، وہ تو ٹویٹ کرنا کیا ان کو ویسے ہی بھول گیا، بلکہ وہ اندر سے بڑا غصے میں ہے۔ وہ لگتا ہے کہ وہ اس نے جینٹری بیچ کے بقول کہ انہوں نے مجھے مس گائیڈ کیا ہے، اور اس نے تو سارے ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دیے ان کے بارے میں۔ اب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ان کو ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے کوئی امداد ملے گی۔ پی ٹی آئی نے پہلے یہ تاثر دیا تھا کہ جیسے ٹرمپ نے اپنا حلف لینے کے بعد اس نے یعنی کہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرنا ہے، تو ٹرمپ کو تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی نام کا بھی نہیں پتا کہ کوئی عمران خان نامی بندہ بھی اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور پھر اس کی لڑائیاں اتنی زیادہ ہیں اپنے ارد گرد، نہ وہ اپنے ہمسایوں کو معاف کر رہا ہے، نہ وہ اپنے اتحادیوں کو معاف کر رہا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے مخالفین جو ہیں ان کے خلاف کھڑا ہے۔ اس کے اتنے زیادہ ایشو ہیں کہ پاکستان میں اس کو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا، بلکہ ریسنٹلی کوئی ادھر سے کوئی ایک امریکی محکمہ خارجہ کا کوئی ایک ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہوا تھا، تو ان کی ادھر بات ہوئی، کچھ لوگوں نے ان سے یہ سوال کیا جی کہ کوئی پاکستان کے حوالے سے، اس نے کہا جی کہ جو ہے نا ہماری جو ترجیحات میں پاکستان اس ٹائم کوئی 250 کے بعد میں نمبر پہ، کوئی انہوں نے کہا جی کہ 269ویں نمبر پر ہے، یعنی کہ اس ٹائم جو ہے ہماری ترجیحات میں، ہمیں جو اور بہت سارے ایشوز ہیں باقی دنیا کے ساتھ ہم ان کو ڈیل کرنے جا رہے ہیں۔ اب اس سارے تناظر میں کیا بننے والا ہے، جو جوڈیشری کی طرف سے عمران خان کو سپورٹ مل رہی تھی وہ تو اب کہیں نظر نہیں آ رہی۔ حکومت جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ ادھر اپنی مرضی کے بندے لانے میں، سارے گیٹ کیپر لانے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ جنہوں نے کیسز سننے ہیں یا کیسے سنے جانے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی ان کو ادھر کوئی ایسی امید نظر نہیں آ رہی۔ امریکہ کے حوالے سے سو فار تو نظر نہیں آ رہی، آنے والے دنوں میں کچھ ہو جائے تو ہم کہہ نہیں سکتے۔ باقی اب یہ ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں جو اتنی امید پر تھے، اگر مایوس ہونا شروع ہو گیا، انہیں لگا کہ اب کچھ آگے چانسز نہیں ہیں، تو عمران خان جو ہے کیا آئندہ کتنی دیر کے لیے وہ جیل میں اس امید پر رہیں گے کہ ان کی رہائی جو ہے وہ اسی اسٹریٹجی کے تحت ہو جائے گی، اور کیا اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ 2024 کے الیکشن کو اگر وہ متنازع سمجھتے ہیں تو اس طریقے سے لڑ کے کیا وہ 2029 والا الیکشن جو ہے وہ اپنی مرضی کا کرا لیں گے۔ تو لہٰذا ابھی بہت سارے سوال باقی ہیں، اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان جو ہے اس نے ابھی تک کوئی کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا ہے، ابھی ان کو 2 سال پورے نہیں ہوئے، اور ابھی اس لحاظ سے کافی دیر باقی ہے، ان کی سزا میں کافی دیر باقی ہے۔ کیا عمران خان بریک ہوتے ہیں یا حکومت بریک ہوگی، یا کوئی ایسی اپرچونٹی پیدا ہوگی انٹرنیشنلی کہ جدھر گورنمنٹ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو لگے کہ ہمیں انٹرنلی پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے یہ کوئی صورتحال بدلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، جیسا کہ روس میں ہوا ہے۔ روس جو ہے ان کا جو صدر ہے وہ بالکل آئسولیٹ ہو گیا تھا، لیکن بعد میں ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے وہ دوبارہ سے ریلیونٹ ہو گیا۔ کیا کوئی ایسی سچویشن آ سکتی ہے پاکستان میں؟ یہ وقت بتائے گا۔ تو ناظرین مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔